السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے جو میں نے عرض کیا ہے مرشد کامل کی پہچان، تو وہ بیان کافی لمبا ہو رہا تھا اور پھر کچھ آدمی آ گئے، ان کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ اب فرصت ملی ہے تو میں نے یہ دو احادیث مبارکہ جو ہیں یہ اس میں عرض کرنی تھیں، تو اب یہ پھر میں علیحدہ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بیان لمبا ہو تو سننے میں بھی دشواری ہوتی ہے بھائی لوگوں کو، تو اس لیے یہ میں نے علیحدہ اب عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: من لا شیخ لہ لا دین لہ ومن دین لہ ولا عرفان لہ ولا انیس لہ من لا شیخ لہ فلہ شیخ الشیطان۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا دین نہیں، پناہ نہیں، اس کے لیے عرفان نہیں اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے، وہ مشکوٰہ شریف میں ہے کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا، اور حشر میں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے خود پیر ہے ہی نہیں اور خود پیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دو احادیث مبارکہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سر العزیز، کہ الشیخ فی القوم کا قوم کالنبی فی الامتی۔ شیخ اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح ایک نبی اپنی امت میں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات جو ہیں ان کے مطابق بھائی پیر کی پرکھ پہچان کرنی چاہیے، کہ اس کی ٹو دی پوائنٹ سیدھا سیدھا کہ کس طرح سمجھ سکے آدمی۔ ایک عام آدمی ہے تو وہ بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں یا بڑے بڑے قول و اقوال تو عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آتے، تو اس طرح یہ میں نے سادہ سادہ عرض کر دیا ہے کہ بھئی خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ امت میں جس طرح نبی کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح نبی کی پیروی امت کرتی ہے، اسی طرح شیخ جو ہے وہ اپنی قوم میں ہوتا ہے، پیر اپنی قوم میں ہوتا ہے، تو قوم اسی طرح اس کی پیروی کرتی ہے۔ تو وہ مثل پیغمبر ہونا چاہیے، مثل پیغمبر ہوگا تو شیخ ہوگا، نہیں تو بھائی اس کی شکل و صورت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو، اس کے کام قول فعل سنت کے مطابق ہوں۔ کتنے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور شکل و صورت بھی عیسائیوں اور یہودیوں جیسی ہے، تو اس طرح کتنے بزرگ ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز، بلکہ خواجہ اویس کرنی جنہوں نے سرکار کی زیارت بھی نہیں کی، ان کی بھی داڑھی مبارک تھی۔ علی علیہ السلام، چاروں حضور کے خلفاء، بغیر داڑھی کے کوئی بھی نہیں تھا، سب کی داڑھیاں تھیں، مشبہ صورتیں تھیں، سرکار کی سنت کے مطابق ان کا چہرہ مورت تھا، اور پھر نمازی تھے، پکے نمازی تھے، کیونکہ نماز کی صورت میں معاف نہیں۔ یہ عام آدمی کو نظر آ سکتی ہیں چیزیں کہ پیر صاحب کی شکل کیسی ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ تو نظر آئیں گی، اور ولایت اس کے اندر ہے، وہ کس کو نظر آئے گی؟ پھر اس کے ساتھ اگر کافی وقت ملے تو پھر کچھ اس کا کردار نظر آ جائے گا کہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کرتا کیا ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ بھی ہو، داڑھی مبارک بھی اس کی ہو، چہرہ صحیح ہو، نمازی بھی ہو، اور اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو یا اسلامی ہو، اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ مرشد کامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو مولویوں کی بھی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا یہ سارے دوست کی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرشد کامل ہوگا جب اس سے کوئی شخص بیعت کرے گا۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا،
جب کوئی آدمی بکتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے جو پیر اس کو عطا کرتا ہے؟ اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ تو جب کوئی شخص بیعت کرے گا، اگر وہ مرشد کامل ہے، مولوی نہیں ہے، کوئی ایسی جادوگر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی آئینی توجہ سے وہ نور، جس کو نور ایمان کہتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے، اس مرید کا حصہ اپنی قوت ارادی سے اس کے قلب میں منتقل کر دے گا، جس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور آپ کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے لیٹ جاتے تھے، تو اس طرح اس کے جسم میں بھی کیفیت طاری ہوگی، جس سے پھر وہ سمجھ لے گا کہ واقعی میرے مرشد کامل ہیں اور مجھے نور ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سادہ سادہ اب کرامتیں بیان کر دینا یا بڑے بڑے قول لکھ دینا، پیش کرنا، تو اس سے سادہ آدمی کیا سمجھے گا؟ اس کو سمجھانا تو یہ ہے، عام آدمی یہ جو بار بار میرا بھائی سوال کر رہا ہے خیال چشتی، تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ مرشد کامل ہے۔ اب کسی بزرگوں کی کرامت بیان کر دو تو اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے نا کہ بھی ذوق بڑھے گا، بھی بزرگوں کے ساتھ محبت بڑھے گی، لیکن نور ایمان تو نصیب نہیں ہوگا اس سے۔ یہ راستہ بتانا پیر کا کام ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو، تو پھر کیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو نور ایمان مل گیا ہے، جو بیعت کا مقصد ہے۔ تو اس طرح اگر ابھی بھی کسی کو کوئی رہ گئی ہو الجھن تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، تو خیال بھائی سے بھی ہے کہ بھی پھر دوبارہ سوال لکھ دینا، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، پیر و مرشد کی پرکھ پہچان عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔